नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। अल-आया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और कैमरा के ज़रिए नाज़रीन, आज माह मुबारक ज़िलहज की 29 की रात है। सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इस माह मुबारक की 27 को हमला हुआ था। शदीद ज़ख्मी हो गए थे और यकम मुहर्रम को आप इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। माह मुहर्रम आने वाला है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत बयान की जाएगी। हम चाहते हैं कि सामीन को, हाज़रीन को, नाज़रीन को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद फ़ज़ाइल और आपकी शहादत के हवाले से कुछ मालूमात पेश करें। मैंने कुरान मजीद की आयत तिलावत की है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसके आगे इरशाद हुआ वल्लज़ीना माअहु, और वो लोग जो मोहम्मद के साथ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माअहु, वो लोग जो मोहम्मद के साथ हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों के हक में बहुत शिद्दत करने वाले हैं। रुहमाउ बैनहुम, बाहमी एक दूसरे के साथ शफीक और रहीम है। अब ये फरमान रब्बे ज़ुल जलाल का है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले सहाबा काफिरों के हक में निहायत शिद्दत रखते हैं, अदावत रखते हैं, नफ़रत रखते हैं, लेकिन बाहम एक दूसरे के साथ रुहमाउ बैनहुम, बाहम एक दूसरे के साथ रहीम है, शफ़क़त रखते हैं। इन दो लफ्ज़ों से अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में बयान कर दिया कि सहाबा एक दूसरे के साथ शफीक थे। जो लोग ये कहते हैं कि सहाबा किराम बाहम दुश्मन थे, बाज़ सहाबा ने बाज़ सहाबा पर जुल्म किया था, बहुत से लोग जो सहाबा किराम की दुश्मनी में अहले बैत को आड़ बनाते हैं, वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि सहाबा किराम में खुलाफाए राशिदीन सबसे बड़े जालिम थे,
اہل بیت کے ساتھ ان کو کوئی محبت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں۔ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ وہ باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس سے لازم آئے گا کہ قرآن مجید نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہو، اللہ تعالیٰ جھوٹا ہو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ رحماء ہیں، آپس میں رحیم ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، رحیم نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی تکذیب لازم آئے گی، قرآن کی تکذیب لازم آئے گی، اور کسی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بالکل اس آیت کے مطابق ہے۔ یہ آیت آخر تک جاتی ہے، اور صحابہ کرام کی مدح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، ہمارا موضوع حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند پہلو اور شہادت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اجمالی طور پر میں نے چند نکات نوٹ کیے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کو صحابہ کرام میں سے ایک خصوصیت یہ حاصل تھی کہ وہ دعائے رسول اور مراد رسول تھے۔ مرید تو سب صحابہ تھے، بلکہ جتنے مومن ہیں وہ سب رسول اللہ کے مرید ہیں، اللہ کی رضا کے مرید ہیں۔ مرید کا معنی چاہنے والا، ارادہ کرنے والا۔ لیکن حضرت عمر فاروق کو یہ سعادت حاصل تھی کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھے۔ جب 39 آدمی، جن میں سے 7 خواتین تھیں اور باقی مرد تھے، کلمہ پڑھ چکے، مشرکین کا دباؤ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں محبوس تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے، یا رب العالمین، دو عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب، ان میں سے ایک کو تو ہدایت عطا فرما۔ عمر ابن ہشام ابو جہل اور عمر ابن خطاب حضرت عمر فاروق۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور اس دعا کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ مشرکین کے کہنے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، خود پہنی ہوئی تھی، زرہ پہنی ہوئی تھی، تلوار ہاتھ میں تھی، نیزہ ہاتھ میں تھا، جنگی لباس زیب تن کر کے دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص نے پوچھا، عمر کہاں جاتے ہو؟ عمر کہنے لگا کہ میں نعوذ باللہ من ذالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، ابھی ان کا سر میں لے آؤں گا۔ اس شخص نے کہا، عمر پہلے اپنی بہن کا گھر تو دیکھو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ کلمہ پڑھ چکی ہیں، تمہارے بہنوئی کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ عمر کے دل میں پہلے بھی غصہ تھا، لیکن پہلے سے غصہ بڑھ گیا کہ اب میرے گھر کے اندر اسلام آ گیا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کا حساب کتاب پورا کر لوں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کو پورا کروں گا۔ وہاں سے سیدھا بہن کے گھر گئے،
غالباً حضرت خباب بن ارت حضرت عمر کے بہنوئی اور بہن کو قرآن مجید کی تلاوت پڑھا رہے تھے، جیسے ٹیوشن پڑھایا جاتا ہے۔ سورت طٰہٰ تھی۔ عمر نے جب دروازے پر قرآن پاک کی تلاوت سنی، دروازے کو ٹھوکر ماری۔ بہن اور بہنی کو علم ہو گیا کہ یہ ٹھوکر عمر کی ہو سکتی ہے، کیونکہ زبردست طاقت والے آدمی تھے۔ دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنے کے بعد اپنی بہن کو اور بہنوئی کو شدید مارنے لگا، مار مار کے وقفے سے پھر مار۔ ہر وقفے کے بعد پوچھتے تھے اسلام چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ تو بہن اور بہنوئی دونوں جواب دیتے تھے کہ ہماری جان تو چلی جائے گی لیکن اسلام نہیں جائے گا۔ جب بہن اور بہنوئی کا یہ رویہ دیکھا عمر نے، تو فوراً اس کے دل میں بات آئی، بے آخر بات کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے قرآن دکھاؤ۔ سورہ طٰہٰ پڑھی، عربی تھے، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دل میں اسلام کی حقانیت رب قدوس نے ڈال دی۔ دار ارقم کی طرف بہن کے ساتھ چلے، بہنوئی کے ساتھ چلے۔ دار ارقم میں موجود صحابہ کرام ڈر گئے، عرض کی یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں انشاءاللہ ان کا انتظام کر لوں گا، میں مقابلہ کروں گا۔ لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو، عمر لڑنے نہیں آ رہا بلکہ اسلام قبول کرنے آ رہا ہے۔ میں نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی ہے۔ جاتے ہی عمر حضور کے قدموں میں گر گئے اور کلمہ نصیب ہوا۔ اور کلمہ نصیب پڑھنے کے بعد اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، مطاف میں کیوں نہیں جاتے؟ مشرکین کو بھی نہیں بتاتے۔ اب مشرکین ایک جگہ جمع تھے سارے، وہ اسی انتظار میں تھے کہ عمر ابھی آئے گا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر لے آئے گا۔ لیکن انہوں نے یہ ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ عمر جو قاتل رسول بن کر گیا تھا، اب وہ مطاف کے اندر عاشق رسول بن کے حاضر ہوا، اور فرمایا لوگوں جان لو میں عمر بن خطاب ہوں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو ماں روئے میرے مقابلے میں آ جائے، لیکن کوئی بھی آپ کے مقابلے میں نہیں آیا۔ تو یہ ہے پہلا نقطہ جس کے متعلق میں نے نوٹ لگایا، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رسول اللہ کی دعا تھے، اور حضور نے چاہا کہ عمر مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، تو عمر مسلمان ہو گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث سے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ تعالی نے عمر کی زبان پر حق جاری فرما دیا ہے اور اس کے دل پر۔ اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا رب العالمین حق عمر کے ساتھ اور عمر حق کے ساتھ، ہمیشہ اسی طرح ان کا حشر ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی اور اسلام کو انہوں نے قبول فرمایا۔ اب آپ طلبہ ہیں، آپ حضرت عمر فاروق کے اسلام کے حوالے سے
اور قرآن کے رہنماؤں کے حوالے سے آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ شفیق اور رحیم تھے۔ حضرت عمر فاروق حضرت علی کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، امام حسن حسین کے ساتھ، سب کے ساتھ رفاقت، شفقت، اور اہل بیت حضرت عمر کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک دوسرے کے درمیان کسی قسم کی عداوت نہیں تھی۔ اسی حدیث کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے نبیوں میں بعض نبی یا بعض لوگ محدث ہوتے تھے، اور میری امت کے اندر محدث اگر کوئی ہے تو عمر فاروق ہے۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ الہام کرتا ہے۔ الہام ایک قسم کی وحی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کے اندر خیر کا القاء کرتا ہے، فیصلے کا القاء کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن کے اندر ایک بات آ جاتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ اگر شر ہو تو وسوسہ ہوتا ہے، اگر خیر ہو تو اس کو الہام کہتے ہیں۔ تو حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میری امت میں محدث ہے تو وہ عمر فاروق ہے۔ اسی وجہ سے بہت سی آیات ہیں قرآن پاک کی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے اور ذہن کے مطابق نازل ہوئے۔ پہلے ان کا مشورہ آیا اور پھر آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا آپ کی تائید کے لیے، اور اسی طرح تائید جس طرح حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 23 یا اس سے بھی زیادہ قرآن کی آیتیں ہیں جو حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق آئیں۔ آسان سے آسان مثال، جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما چکے، طواف کے بعد 2 نفل واجب ہوتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ 2 نفل ہم کہاں ادا کریں؟ کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک ہے رکن حجر اسود، رکن کہتے ہیں کونے کو، رکن حجر اسود بالکل دروازے کے قریب ہے وہ، ایک ہے رکن یمانی، یہ اس سے پیچھے ہو جاتا ہے، ایک ہے رکن شامی، ایک ہے رکن عراقی، یہ حتیم کے قریب ہو جاتے ہیں۔ مطاف سارا مطاف ہے، گراؤنڈ ہے، میدان ہے۔ کعبۃ اللہ کے سامنے ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی، اور وہ پتھر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مبارک کے نشانات اس پتھر کے اندر موجود ہیں۔ مختلف صورتوں میں وہ کعبہ کے سامنے رہا۔ آج کل ایک خوبصورت شیشے کا گنبد ہے، اس کے اندر مقام ابراہیم ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، ان کے گنبد کو چومتے ہیں۔ جب حضور نے مشورہ کیا کہ کہاں ہم 2 نفل ادا کریں، تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے قریب آپ 2 نفل پڑھ لیں، ہم سارے یہاں پڑھ لیں۔ جب یہ عمر کی طرف سے رائے آ چکی، اس کے بعد جبریل امین آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ اگر عمر دشمن رسول ہوتا، دشمن اہل بیت ہوتا، تو اللہ
تعالی عمر فاروق کے ذہن کے مطابق کبھی یہ آیتیں نازل نہ فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔